امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اقرباء و انصار کے شہید کیے جانے پر مظالم کا خاتمہ نہیں ہوا، بلکہ اس کے بعد یزیدی فوج نے قیام اہل بیت نبوی پر چھاپہ مارا اور اس میں ان کا تمام اسباب و سامان لوٹ لیا، حتیٰ کہ مقدرات عصمت کے سروں سے چادریں تک اتار لیں۔ اس کے بعد خیموں میں آگ لگا دی گئی اور عمر سعد نے اپنی فوج میں آواز دی کہ کون کون ایسے ہیں جو لاش حسین کو گھوڑوں سے پامال کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر 10 آدمی آمادہ ہوئے جنہوں نے لاش مطہر کے ساتھ اس ظلم کو بھی انجام تک پہنچایا۔ حسین علیہ السلام جو تن سے جدا کیا جا چکا تھا، خولی بن یزید کے ہاتھ ابن زیاد کے پاس پہلے روانہ کیا گیا، پھر کچھ شہداء کے سر قطع کر کے اس کے بعد شمر، قیس بن اشعث، عمر بن الحجاج کے ساتھ روانہ کیے گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے پسماندگان میں صرف ایک بیمار فرزند علی ابن الحسین، پردہ نشین خواتین اور کچھ چھوٹے بچے رہ گئے تھے، جو رات بھر خیموں کے جلنے کے بعد اسی کھلے ہوئے صحرا میں مقیم رہے۔ 11 محرم کو عمر ابن سعد نے اپنی فوج کے کشتوں کو جمع کیا اور ان پر نماز جنازہ پڑھ کر دفن کیا، مگر شہدائے راہ خدا کی لاشیں اسی طرح بے دفن چھوڑ دیں اور شام روانہ ہوتے ہوتے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور قیدیوں کو ساتھ لے کر ابن سعد کوفہ کی جانب روانہ ہو گیا اور بقیہ شہداء کے سروں کو جو تعداد میں 72 تھے نیزوں پر بلند کر کے ساتھ لے گئے۔ لاش ہائے بے سر کو لشکر یزید کے کربلا سے چلے جانے کے بعد قبیلہ بنی اسد نے، جو کربلا سے تھوڑی دور غازریہ میں رہتا تھا، آ کر دفن کیا۔ موقع پر ابن زیاد نے سر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بے ادبی کی جسارت کی۔ وہ ایک چھڑی سے آپ کے لب و دنداں پر ضرب لگانے لگا۔ یہ گستاخی دیکھ کر زید ابن ارقم صحابی رسول کو تاب نہ رہی۔ انہوں نے کہا، ارے یہ وہ لب ہیں جن پر میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا، اور یہ کہہ کر رونے لگے۔ ابن زیاد نے کہا، اگر تم بوڑھے نہ ہوتے اور عقل نہ جا چکی ہوتی تو میں ابھی تمہاری گردن مارنے کا حکم دے دیتا۔ زید بن ارقم اٹھ کر ابن زیاد کو برا کہتے اور مسلمانوں کو اس کی حکومت تسلیم کرنے پر لعنت ملامت کرتے چلے گئے۔ ادھر اہل بیت نبوت کا لٹا ہوا قافلہ قیدیوں کی شکل سے اسی شہر کوفہ میں کہ جہاں حضرت علی ابن ابی طالب کے دور حکومت میں جناب زینب و ام کلثوم شہزادی کی حیثیت سے رہ چکی تھیں، لایا جا رہا تھا، مگر قبل اس کے کہ وہ خود شہر میں داخل ہوں، حاکم کی طرف سے یہ منادی کر دی گئی تھی کہ اس موقع پر کوفہ میں کوئی شخص سلاح جنگ کے ساتھ گھر سے باہر نہ نکلے، نہ کوئی شخص ہتھیار لگائے ہوئے کوفہ کی سڑکوں پر دکھلائی دے۔ اس کے علاوہ جگہ جگہ پر کسی خاص دہشت کے سبب سے سوار اور پیادوں کی بڑی تعداد میں پہرے بٹھلا دیے گئے۔ تماشائیوں میں سے بعضوں کو اصل واقعے کی خبر تھی اور بعض بے خبر، حکومت کے بیان پر اعتبار کرتے ہوئے یہی سمجھتے تھے کہ مخالفین اسلام کی جماعت پسپا ہوئی ہے اور ان کے اہل و عیال گرفتار ہو کر آ رہے ہیں۔ سہل شہر زوری حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر عین اسی وقت کوفہ میں پہنچے، دیکھا کہ بازار سجا ہوا ہے، تماشائیوں میں سے اکثر کے چہروں پر مسرت کے آثار نمایاں ہیں، مگر انہی میں سے بعض ایسے بھی ہیں جن کے چہرے اداس ہیں۔ انہوں نے بڑھ کر ایک بوڑھے سے حال دریافت کیا۔ وہ ان کو ایک گوشے میں لے گیا، روتے ہوئے خاندان رسالت کی تباہی پر مندرجہ ذیل اشعار پر مشتمل مرثیہ پڑھ کر ان کو حقیقت حال سے مطلع کیا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ قتل حسین سے سورج کو گرہن لگ گیا اور تمام آبادیاں مغموم ہو گئیں؟ ہائے افسوس! خاندان رسالت تو لوگوں کے لیے فریاد رس تھا، لیکن آج وہ خود مبتلا مصیبت ہو گیا، اور سچ تو یوں ہے کہ یہ مصیبتیں بڑی عظیم اور سخت تھیں۔ تحقیق شہید کربلا کی شہادت سے مسلمانوں کی گردنوں میں رسوائی اور ذلت کا طوق پڑ گیا اور دراصل وہ ذلیل ہو گئے۔ یہ مرثیہ ختم بھی نہ ہوا تھا کہ شادیانوں کی آوازوں کے ساتھ ساتھ اہل بیت رسول کا تباہ حال قافلہ شہر میں داخل ہو گیا۔ آگے آگے نیزوں پر شہداء کے سر تھے اور ان کے پیچھے اسرائے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔
ایک عورت جو اس منظر کو دیکھنے کے لیے اپنے کوٹھے پر بیٹھی تھی قیدیوں سے مخاطب ہو کر پوچھنے لگی، تم کس قوم و قبیلے سے ہو؟ جواب دیا گیا کہ ہم اسرائے آل محمد ہیں۔ یہ سننا تھا کہ ایک کوہرام برپا ہو گیا، گریہ و زاری کے شور سے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ صحیح نظر سے دیکھنے والے اس منظر کو اہل بیت نبوت کے لیے سخت توہین و ذلت کا باعث سمجھ رہے ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت حسین کی تبلیغ منتہائے شباب پر پہنچ گئی اور دعوت حق کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہو گیا۔ اگر چشم حقیقت بین سے دیکھا جائے تو ایک طرف نیزے پر سر حسین جس کی پیشانی پر سجدہ خالق کا نشان پڑا ہوا اور چہرے سے نور ساطع تھا، اور دوسری طرف مخدرات عصمت جو نامحرموں کے مجمع میں چادر و مکنا سے محروم کر دیے جانے کے بعد بھی غیرت و حیا کا مجسمہ اخلاق محمدیہ کی تصویر بنی ہوئی جاہ و جلال کی چادروں میں پنہا طہارت و عفت کے لباس میں ملبوس تھیں۔ دونوں نے سچائی کے پیکر میں روح پھونک دی اور دنیا کی آنکھوں کے سامنے سے جہالت و ضلالت کے پردوں کو چاک کر کے پھینک دیا۔ اس موقع پر جبکہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لٹا ہوا قافلہ کوفے سے اس بے کسی کے عالم میں گزر رہا تھا کہ اس کو دیکھ کر پتھر کا دل بھی پگھل جاتا، زنانِ کوفہ نے فطری طور پر بے چین ہو کر رونا شروع کیا تو علی ابن الحسین نے ضعف و ناتوانی کے باعث تھررائی ہوئی آواز میں کہا، تم ہی نے تو ہمارا خون بہایا، اب تمہاری عورتیں ہمارے حال پر رو رہی ہیں، ہمارا اور تمہارا فیصلہ خدا کے سپرد ہے۔ پھر ذرا غم و الم کی تاثیر میں اضافہ ہوا اور مرد و زن سب مل کر رونے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ہماری مصیبت پر نالہ و شیون کر رہے ہو، پھر آخر ہم کو تباہ و برباد کس نے کیا ہے؟ خزیم اسدی ناقل ہے کہ اس وقت زینب بنت علی نے مجمع کی طرف رخ کیا اور موعظہ فرمانا شروع کیا، میں نے کبھی ایک پردہ نشین خاتون کو آپ کی طرح پرزور تقریر کرتے نہ سنا تھا، بس یہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ کی زبان سے آپ کے پدر بزرگوار علی ابن ابی طالب بول رہے ہیں۔ آپ نے لوگوں کی طرف سکوت اختیار کرنے کا اشارہ کیا، جس سے ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ آپ نے فرمایا کہ حمد کا سزاوار اللہ ہے اور صلاۃ و سلام میرے پدر بزرگوار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اطرت سے مخصوص ہے۔ اے اہل کوفہ، اے اہل مکر و دغا، تم روتے ہو، خدا کرے تمہارے آنسوؤں کو تھمنا نصیب نہ ہو اور تمہاری نوحہ و فریاد کی آوازوں میں سکون پیدا نہ ہونے پائے۔ تقریر کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ نے فرمایا، کیا تم لوگ سچ مچ آنسو بہا رہے ہو اور چیخیں مار مار کر رو رہے ہو؟ حقیقتاً تمہارے لیے ہے بھی یہی بہتر کہ زیادہ رو اور کم ہنسو۔ تم نے سمجھنے کی کوشش بھی کی کہ کس طرح تم نے رسول خدا کے جگر کو چاک کیا، ان کے محترم اہل حرم کو بے پردہ کیا اور ان کی ہتک حرمت کیا۔ کیا تم کو اس پر تعجب ہے کہ آسمان نے خون برسایا؟ یہ تو کچھ نہیں، آخرت کا عذاب بہت سخت ہوگا اور اس وقت تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اس چند روزہ مہلت سے خوش نہ ہونا، خدا کو جلد بازی کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس کو موقع کے ہاتھ سے جانے کا اندیشہ نہیں۔ بلا شبہ وہ تمہیں ایک وقت تک تمہارے حال پر چھوڑے رہے گا۔ راوی ناقل ہے کہ آپ کی اس دل دہلا دینے والی تقریر کے دوران میں میرے گرد و پیش تمام سامعین حالت اضطراب میں دانتوں میں انگلیاں دبائے ہوئے رو رہے تھے، اور ایک بوڑھے کو میں نے دیکھا، وہ کہہ رہا تھا، میرے ماں باپ تم پر نثار، تمہارے بوڑھے تمام دنیا کے بوڑھوں سے، تمہارے جوان تمام جوانوں سے، اور تمہاری عورتیں تمام عورتوں سے، اور تمہاری نسل تمام نسلوں سے افضل و بہتر ہے، نہ وہ کبھی ذلیل کی جا سکتی ہے نہ رسوا۔ اس کے بعد فاطمہ بنت الحسین، ام کلثوم بنت علی اور امام زین العابدین نے متعدد خطبے ارشاد فرمائے، جن سے اہل کوفہ کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ گئے اور حکومت نے بے خبری اور عوام فریبی کا جو قائم کیا تھا ٹوٹ گیا۔ اپنی شخصیت کا اثر اتنا زبردست تھا کہ خود حسین کے قاتلوں میں سے ایک جب سر حسین لیے ہوئے دربار ابن زیاد میں پہنچا تو اس کی زبان پر حسین ابن علی اور آپ کے شخصی اور خاندانی خصوصیات کے تذکرے میں مندرجہ ذیل اشعار جاری ہوئے۔
یعنی میرے پالانے شتر کو طلا و نقرہ سے بھر دیجیے، کیونکہ میں نے آپ کی خاطر سے ایک بڑے ذی عزت بادشاہ کو قتل کیا ہے، اسے جو بچپنوں میں دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھ چکا تھا اور حسب و نسب میں دنیا بھر سے بہتر تھا۔ میں نے اسے قتل کیا ہے جس کے ماں باپ دنیا میں سب سے بہتر تھے۔ اس کے ضمیر کی آواز اضطراری طور پر اس کے منہ سے باہر نکل رہی تھی، درحالانکہ اس نے محسوس نہ کیا کہ اس کے یہ الفاظ سیاست بنی امیہ کے لیے کس درجہ مضر ثابت ہو سکتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ابن زیاد نے غضبناک ہو کر اس سے کہا کہ اگر تو انہیں ایسا ہی سمجھتا تھا تو پھر ان کے قتل میں شریک کیوں ہوا؟ تجھے مجھ سے کسی اچھے سلوک کی توقع نہ رکھنا چاہیے، بلکہ میں خود تجھے بھی ان کے پاس بھیج دوں گا۔ چنانچہ وہ شخص اسی وقت قتل کر دیا گیا۔ دربار میں پسماندگان حسین کی حاضری کا حکم دیا۔ چنانچہ خاندان رسالت کو قیدیوں کی حیثیت سے لا کر ابن زیاد کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ اس نے ان کا دل دکھانے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے دندان مبارک کو چھڑی سے ضرب لگانا شروع کیا۔ یہ بے ادبی دیکھ کر یزید بن ارقم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، یہ وہ لب و دندان ہیں جن کے رسول بوسے لیا کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق انس بن مالک دربار میں موجود تھے، وہ روئے اور کہنے لگے، حسین سب سے زیادہ رسول سے مشابہ تھے۔ اس موقع کے لیے حضرت علی ابن ابی طالب کی بڑی بیٹی جناب زینب نے پہلے ہی لباس میں تبدیلی کر لی تھی، خصوصیت کے ساتھ بہت پست اور معمولی درجے کے کپڑے پہن لیے تھے، اور اب اس وقت کنیزوں نے آپ کے گرد حلقہ باندھ لیا تھا۔ مگر خلقی عظمت و جلال چھپانے سے نہیں چھپتے۔ چنانچہ ابن زیاد نے زینب کبریٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کہ وہ کون عورت ہے؟ 3 دفعہ اس نے یہی کہا مگر کچھ جواب نہ ملا۔ آخر ایک کنیز نے کہہ دیا، یہ زینب بنت فاطمہ ہے۔ یہ سن کر ابن زیاد نے جو فتح کے نشے میں چور تھا، آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خدا کا شکر کہ اس نے تم لوگوں کو رسوا کیا، تمہیں قتل کیا اور تمہارا جھوٹ ظاہر کر دیا۔ تم لوگوں کے خطاب کے ساتھ اس فقرے میں کہ تمہارا جھوٹ ظاہر کر دیا بڑی وسعت تھی، اس میں قرآن، حدیث، رسالت اور وحی سب کا انکار مضمر تھا۔ اب اسلامی اصول پر حملہ ہو رہا تھا، جس پر حضرت زینب نے خاموش رہنا اپنے لیے روا نہ جانا۔ فرمایا، حمد ہے اس خدا کے لیے جس نے ہم کو عزت دی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور ہمیں پاک و پاکیزہ قرار دیا۔ اس طرح جو حق ہے پاکیزہ قرار دینے کا، نہ وہ کہ جو تو کہتا ہے۔ رسوا وہ ہوتا ہے جو فاسق و فاجر ہو اور اس کا جھوٹ کھلتا ہے، جس کے مد نظر ہمیشہ سچائی نہ رہے، اور وہ ہم نہیں ہیں، ہمارا غیر ہے۔ اگر غیرت ہوتی تو ابن زیاد کو منفعل ہونا چاہیے تھا، مگر وہاں تو اقتدار کا نشہ اور سلطنت کا غرور تھا۔ اسے خواہ مخواہ جناب زینب کا دل دکھانے کا خیال پیدا ہوا اور کہنے لگا، دیکھا تم نے اللہ نے تمہارے بھائی اور دیگر عزیزوں کے ساتھ کیا کیا۔ طنزیہ فقرہ ایک عورت کے دل پر جو اثر کر سکتا ہے وہ ظاہر ہے، مگر جناب زینب نے متانت کے ساتھ جواب دیا، میں نے تو اچھا ہی اچھا دیکھا۔ وہ خاصان خدا وہ تھے جن کے لیے شہادت کا درجہ خط تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا، اور وہ اپنے پیروں سے چل کر قربان گاہ کی طرف گئے، اور وہ دن بھی دور نہیں کہ جب پیش خدا تیرا اور ان کا مقابلہ ہوگا اور تجھ کو اپنے کرتوت پر جواب دہی کرنا ہوگی۔ پر ابن زیاد کو غصہ آ گیا، اس نے آپ کو تازیانے سے ایذا رسائی کا ارادہ کیا، مگر عمر بن حریث وغیرہ کے سمجھانے سے باز رہا۔ پھر بھی اس نے آپ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، خدا نے میرے دل کی مراد پوری کر دی، تمہارے سرکش بھائی اور گھرانے کے دوسرے نافرمان اور باقی اشخاص کو قتل کر کے۔ اس طرز کلام سے زینب کبریٰ کے دل پر چوٹ لگی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، مگر آپ نے صبر و ضبط سے کام لیتے ہوئے اس کے جواب میں کہا، ہاں بے شک تو نے میرے عزیزوں کو قتل کیا ہے، میری شاخوں کو کاٹ ڈالا ہے اور میری جڑ کو اکھاڑ کر پھینکوایا ہے۔ اگر تیری مراد اس سے بر آ گئی ہے تو خوش ہو لے۔ اس نے کہا، یہ بڑی کافیہ باز عورت ہے، اس کے باپ بھی تو شاعر اور کافیہ باز تھے۔ جناب زینب نے پھر سکوت مناسب نہ سمجھتے ہوئے فرمایا، بھلا ایک عورت کو کافیہ بندی اور شاعری سے کیا تعلق؟
اور میں تو اس عالم میں ہوں کہ مجھے قافیہ بندی کا ہوش کہاں، لیکن دل کی آواز تھی جو میرے دہن سے نکل گئی۔ اس کے بعد وہ حسین علیہ السلام کے بیمار فرزند کی طرف مخاطب ہوا اور آپ کا نام دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا علی ابن الحسین۔ وہ کہنے لگا کیا اللہ نے علی ابن الحسین کو قتل نہیں کیا؟ سکوت کیا۔ ابن زیاد نے کہا کیوں کچھ بولتے نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میرے ایک اور بھائی کا نام بھی علی تھا جن کو لوگوں نے قتل کر دیا۔ اس نے کہا نہیں بلکہ اللہ نے قتل کیا۔ آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی یعنی اللہ ہی موت کے وقت روح قبض کرتا ہے۔ وہ بولا کہ یہ بچہ نہیں ہے، سمجھدار ہے، لے جاؤ اس کو بھی قتل کرو۔ یہ سننا تھا کہ جناب زینب کبریٰ دوڑ کر بھتیجے سے لپٹ گئیں اور کہا مجھے بھی انہی کے ساتھ قتل کیا جائے۔ جناب زینب کی اس بے تابی سے وہ ظالم بھی متاثر ہو گیا اور کہا رہنے دو، ان عورتوں کو لے کر یہی جائے گا۔ لیکن موت پانے والے بیمار نے نہایت جرأت و استقلال کے ساتھ فرمایا ابن زیاد تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ قتل ہونا ہماری عادت ہے اور شہادت ہماری فضیلت؟ یہ وہ پرشکوہ آواز تھی جو دربار ابن زیاد میں گونجی اور ہر شخص نے سہم کر اس کو سنا۔ ابن زیاد کے انفعال میں ڈوب گیا۔ اس نے دربار برخاست کر دیا لیکن قیدیوں کو اس وقت تک کے لیے قید خانے میں رکھے جانے کا حکم دیا جب تک کہ دمشق سے ابن زیاد کا قاصد اس کے تہنیت نامے کا جواب لے کر واپس نہ آ جائے۔